السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. 22ویں پارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی ان خواتین سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. یہ بات اس لیے پیش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں انسان کی سب سے بڑی آزمائش دو چیزوں میں رکھی گئی ہے، اور دو چیزیں یہ ہے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. ایک چیز دنیا ہے جس میں تمہاری شدید آزمائش ہوگی تو دنیا میں سنبھل کے رہو. واتقوا النساء، اور دوسری چیز خواتین ہے جس میں تمہاری شدید آزمائش ہوتی ہے تو خواتین کو سنبھال کے رکھو. دنیا میں سنبھل کے رہو اور خواتین کو سنبھال کے رکھو تاکہ وہ دینی امتزاج کے اندر رہیں، دینی امتزاج سے باہر نہ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے. اب اگر تم پیار پیار سے ان کی تربیت کرو گے تو یہ پیار پیار سے تمہاری تربیت کو قبول کرنے والی بن جائیں گی، اور اگر تم سختی کے ساتھ اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا سیدھا کرنا اس پسلی کا توڑنا ہوگا اور وہ سیدھی ہونے کے بجائے تم سے اور بگڑ جائیں گی. یہاں پہ حکمت کا پہلو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ خواتین کی تربیت ہونی چاہیے اس طریقے پر جس طریقے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. غصے کا عنصر، مار پیٹ کا عنصر، تشدد کا عنصر یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس طرف نہیں جانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک کام کرے گا ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے. اب اصحاب رسول جو تھے وہ مال کے اعتبار سے کمزور تھے اور ان کے پاس مال کے اعتبار سے بہت کمیابیاں تھیں اور سکتیں نہیں تھیں. جب ان کے پاس سکتیں نہیں تھیں تو وہ اپنی ذاتی طبیعت کو دیکھ کر اور لوگوں کے امتزاجات کو دیکھ کر کبھی کبھی کوئی ذکر کر دیا کرتے تھے. تو ازواج مطہرات نے بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول فلاں 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 کے پاس اتنے سب کچھ ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی زیور بھی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ناز و نعمت بھی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو آپ اللہ سے طلب کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا. فرمایا کہ جو تم میں سے تابعداری کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تابعداری اس طرح کرے گی کہ وہ صالح عمل کرنے والی ہو، اپنے عقیدے کو بھی صحیح رکھنے والی ہو، اپنے اعمال کو بھی صحیح رکھنے والی ہو. یہاں صالح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی گئی. سوال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آخر ہر چیز میں عورت کے اوپر ہی کیوں ڈنڈی ٹوٹتی ہے، آخر عورتوں کے اوپر ہی اتنی بات کیوں ہوتی ہے، آخر عورتوں کی کثرت ہی جہنم میں کیوں ہے؟ فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کفران العشیر کرتی ہیں. کفران العشیر کسے کہتے ہیں؟ خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہیں. اور ان کے مزاج میں اور جبلت میں یہ بات ہے کہ شوہر جو بھی کچھ ان کے لیے کرے آخر میں یہ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. یہ خواتین کی جبلت ہے، اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں پیار سے انہیں اگنور کرنا چاہیے اور پیار سے آگے بڑھنا چاہیے. بھائی اس کی ایک عادت ہے وہ تو کہے گی. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیار سے محبت سے اپنی نیکیاں گنوانے کے بجائے پیار اور محبت سے ان کو دوسری طرف ڈائیورٹ کریں اور اس موضوع سے ان کو باہر نکالیں، کیونکہ یہ ان کی طبیعت کے اندر ہے کہ سارا کا سارا کرنے کے بعد آخر میں کہتی ہیں کہ میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو ان باتوں کو غصے میں نہیں لینا چاہیے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ اتنی بڑی ناشکری ہے، اتنی بڑی ناشکری ہے کہ خواتین اس کی وجہ سے اپنے اعمال کا صفایا کروا دیتی ہیں، اپنی نیکیوں کا صفایا کروا دیتی ہیں اور اپنی صالحیت کا خاتمہ کروا لیتی ہیں. لہٰذا خواتین کو سمجھانا چاہیے کہ شوہر اور اس کی دی ہوئی جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطالبہ سنا تو فرمایا کہ میں تمہیں آپشن دیتا ہوں
دو چیزوں کا، ایک یہ کہ دنیا کا مال لے لو، میری طرف سے معذرت ہے، دوسرا یہ کہ میرے ساتھ رہ لو، دنیا سے معذرت ہے۔ بھائی مشورہ کر لینا، سوچ سمجھ کے بتا دینا۔ تو سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ تو کسی کو ترجیح نہیں دیں گے، اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کے رسول کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا کہ پھر تم اسی طرح صابر اور شاکرہ بنی رہو۔ تو صابر اور شاکرہ بننے پر کیا ہوگا؟ نؤتیہا اجرہا مرتین، اللہ کہتا ہے تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ واعتدنا لہا رزقا کریما، اور ہم تمہارے لیے معززانہ رزق عطا فرما دیں گے۔ اور کہاں سے عطا فرمائیں گے؟ من حیث لا یحتسب، وہاں سے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے روزیاں عطا فرمائے گا۔ عموماً خواتین کہتی ہیں کہ جی تہوار آ رہا ہے اور یہ موقع ہے اور وہ موقع ہے اور ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، تو شوہر غصہ کرتا ہے۔ غصے کی بات ہی نہیں، غصے کی بات ہی نہیں۔ آپ کو اپنی اہلیاؤں کو تحفہ دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ناز نخرے اٹھانے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے ناز اور نخروں میں مبتلا ہو جائیں کہ دینی اساسیت کو بھول جائیں۔ بھائی اہلیہ اگر اپنی بات اپنے شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ یقیناً آپ سے ہی کہے گی نا۔ تو آپ نے پیار اور محبت سے باتوں کو پورا کرنا بھی ہے اور احتیاط کے دامن کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، شریعت کی پاسداری بھی کرنی ہے اور دین کا مذاق بھی نہیں بنانا ہے، گھر میں امن بھی رکھنا ہے اور جائز ضروریات کو پورا بھی کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیلنسنگ کرتے ہوئے چلنا ہے تاکہ شریعت کے اندر ایک عمدہ امتزاج حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے عورتوں نبی کی یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین کو خطاب کر کے کہا، اے امہات المومنین، اے نبی کی اہلیاؤں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ذرا پرہیزگاری اختیار کیا کرو اور نرم لہجے سے بات بالکل نہ کیا کرو۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، انٹرکامز تو نہیں ہوتے تھے، ڈور بیلز تو نہیں ہوتی تھی، اور سیکیورٹی الرٹس اور سیکیورٹی سسٹمز تو نہیں ہوتے تھے، تو عموماً دروازوں پہ پردے ہوتے تھے، اور کوئی ایسا ہوتا تھا کہ دروازہ بھی چھال کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی اندر سے باہر کی طرف بات کر رہا ہے، باہر مرد ہے اندر عورت ہے۔ اس نے پوچھا کون؟ اس نے اپنی نسوانی آواز میں دریافت کیا کہ بھائی کون ہے اور آپ کو کیا کام ہے؟ وہ ان کی آواز سے لبھ جاتا تھا اور وہ ان کی آواز سے یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ میری آواز سے میری محبت میں گرفتار ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا اس حجت کو بھی ختم کر دو، سختی سے پوچھو آپ کو کیا کام ہے، آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کو کیا بات ہے، بس اس کے علاوہ بات چیت نہیں۔ عموماً حضرات کی عادت یہ ہے کہ کسی نامحرم کے ہاں جا کے خیر و عافیت پوچھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور باجی کیسی ہو؟ بھائی تمہاری باجی تھوڑی ہے، اس باجی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہنا کہ آپ کیسی ہیں اور میں ایسا ہوں اور یہ کر لیجئے اور وہ کر لیجئے، اور خواتین کے لوازمات کو پیش کرنا کہ آئیے بیٹھیے میں آپ کی کچھ خدمت کرتی ہوں، یہ گھر پہ نہیں، غلط بات ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کی جائے، مطلب یہ ہے کہ جب خواتین کسی نامحرم سے بات کر رہی ہوں تو مطلب کی بات کریں، اس کے علاوہ بات نہ کریں۔ پوچھیں جی کون، کیا کام ہے، موجود ہے، موجود نہیں ہے، آپ کو کچھ کام ہے تو بتا دیجئے، بات ختم۔ مختصر اور جامع بات کرے اور لبھانے والا انداز اختیار نہ کرے۔ یہ لبھانے والے انداز جو ہیں یہ شیطان کی ایک ایسی چال ہوتی ہے جو شیطان دوسرے کے دماغ میں دوسرے نظریے سے ڈالتا ہے۔ ہماری پاک دامن ماں بیٹی بہن، ہماری جگر گوشی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گی انشاءاللہ، لیکن شیطان نے اس کی آواز سے دوسرے کے ذہن میں برائی ڈالی اور یہاں سے برائی شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ بدکارہ ہیں، نعوذ باللہ، نہیں، یہ بچیاں پاک دامن ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس اسلوب کو سمجھیں۔ ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب پاک دامن ہیں الحمدللہ۔ انہیں چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں کہ جب نامحرم ہو تو مختصر ترین بات کریں، زیادہ بات نہیں کریں، زیادہ گفتگو نہ کریں، مطلب کی بات کریں اور مطلب کی بات کرنے کے بعد ختم کریں۔ اسی طرح کسی کا فون آئے تو گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہی، غلط ہے یہ۔ بھائی نامحرم سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ ضرورت کی بات کرنی ہے بالکل کرو، ضرورت کی بات نہیں کرنی ہے بس بات ختم کرو اور مطلب کے اوپر آ جاؤ تاکہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، بھائی اپنے گھروں میں ذرا ٹکا کرو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلا کرو، کوئی کام بات ہے تو جاؤ حجاب کرو، حجاب میں جاؤ، حجاب میں آؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر حجاب کے ایسے ہی۔ اب دیر ہو رہی تھی ہماری بہن کو تو اس نے کیا کیا، برقعے کی جگہ چادر پہن لی، چادر کی جگہ دوپٹہ اوڑا، بہت جلدی تھی تو دوپٹہ ہی گھر میں بھول آ گئی کہ یہیں تو جانا ہے پڑوس میں۔ ارے ان سے کیا پردہ ہے بھائی، انہی سے پردہ ہے، یہ سارے نامحرم ہیں، ان سب سے پردہ ہے، یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں۔
تمہارا اپنا تمہارا شوہر ہے، تمہارا اپنا تمہارا والد محترم ہے، تمہارا اپنا تمہارا بھائی ہے، تمہارے اپنے تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے اپنے تمہارے بھتیجے اور بھانجے ہیں. اس کے علاوہ تمہارا اپنا کون ہے؟ تمہارے چاچا، ماموں، نانا، دادا سب تمہارے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر نامحرم ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں. تمہارے محلے والے تمہارے محرم نہیں ہیں. تمہیں چاہیے کہ ان سے اوٹک کرو، ان سے پردہ کرو. جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہے، یہ ذرا اونچے قد کی تھیں اور وسیع بدن کی تھیں، الگ سے نمایاں ہو جاتی تھیں. یہ ایک دن مناسے میں گئی. مناسے ایک جگہ تھی جہاں خواتین اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پیشاب پخانے کے لیے جایا کرتی تھی. دور سے جناب عمر نے ان کو پہچان لیا اور کہا سودا کاش کہ تم پردہ کیا کرو. یہ پردے کے احکام اترنے سے پہلے کی بات ہے. کاش کہ تم پردہ کیا کرو. اب وہاں جناب عمر کیا کر رہے تھے؟ شاید وہ بھی اپنی حاجت کو کرنے گئے ہوں گے. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، عورت وسیع قد کی تھی، نمایاں ہو گئی. تو انہوں نے کہا سودا اپنے آپ کو چھپا کے آیا کرو. جناب سودا کو بڑا غصہ آیا کہ یہ عمر ہر چیز میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، یہاں بھی ٹانگ اڑا دی. بھائی تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم کیوں کہہ رہا ہو؟ ان کو غصہ آیا. فطری بات ہے، عورتیں غصہ کرتی ہیں کہ ہر چیز میں مولانا ٹانگ اڑا دیتے ہیں. ان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو جینے بھی نہیں دیتے، یہ چاہتے ہیں جان لے لو، ہمیں قتل کر دو، ذبح کر دو. عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں غصے میں. غصے کی پرواہ نہیں کرنی، دین میں پیار سے، محبت سے، شائستگی سے بات کرنی. جناب سودا مڑی اپنے گھر چلی گئی غصے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ حکم اتارا اور کہا کہ بھائی بلا ضرورت ایک تو گھروں سے نہ نکلا کرو، اور جب جایا کرو تو پھر حجاب کے ساتھ جایا کرو. جب احکام حجاب سورۃ النور میں اور سورۃ الاحزاب کی صورتوں میں اتر گئے تو ہوا ایسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو کہا کہ اپنے اپنے آپ کو اوٹک میں لایا کرو. تو خواتین کے پاس جب حجاب کے برقعے نہیں تھے اور اپنے بڑے دوپٹے نہیں تھے تو انہوں نے پلے پھاڑے، پلوں سے سر کو اور منہ کو ڈھانپا، اور اس طرح فجر کی نماز میں مسجد میں آتی تھی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لگتا تھا کہ بدن کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے. ان کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، ان کے بال نظر نہیں آتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے لپٹے ہوئے ہوتے تھے اور دھاری دار چادروں سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوتا تھا. لہذا حجاب ایسا ہونا چاہیے جس میں ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری امی جان کا بدن چھپا ہوا ہو اور وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہو. آج کل تو حجاب بھی انٹرنیشنل یوز کیے جاتے ہیں اور وجہ کے برانڈز بن گئے حجاب میں. ایسا حجاب ہو جس کی آستین ایسی، ایسا حجاب ہو جس کا پیٹ ایسا، ایسی حجاب ہو جس کا آگے سے ایسا، جس کا دامن ایسا، جس کے چاک ایسے. یہ حجاب کس کام کا؟ اس میں تو لوگوں کی نظریں اڑ گئیں. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پردہ جس میں عورت اپنے بدن کو اس طرح چھپائے کہ اس کے خد و خال ظاہر نہ ہو، لوگوں کی نظریں اس کے اوپر نہ اٹھیں، اور اگر وہ کسی کے آگے سے گزر جائے تو پہچاننے والا پہچان نہ پائے کہ یہ کون ہے. حجاب ایسا ہونا چاہیے. اگر اس حجاب کے اندر ہماری ماں، بیٹی، بہن نظر آ رہی ہے تو وہ حجاب نہیں ہے، وہ ایک رواج ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. ہماری بیٹیاں ناراض ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بابا جو ہے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ٹینٹ میں لپیٹ دیں، ہمیں کفن پہنا دیں. نہیں، کوئی کفن کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ کی احتیاط ہے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایک ہیرے اور جواہر کی طرح قیمتی ہیں، اور کوئی اپنے ہیرے اور جواہرات کو نکال کے بازار میں نہیں رکھتا. ہمیشہ اس کو تجوریوں میں رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کی قدر کرتے ہیں. تو ہم سب کی جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں یہ ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. ان کی شان کم ہوتی ہے جب یہ بغیر پردے کے جاتی ہیں، اور ان کی شان بڑھ جاتی ہے جب یہ پردے کے ساتھ جاتی ہیں. لہذا آج کل ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی پردے کو پسند نہیں کرتے. ہمارے یوتھ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اہلیہ کو بے پردہ بٹھا کے گھومتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کوئی ضرورت ہے، یہی تو ضرورت ہے. آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے، باقی کے لیے نہیں. لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی عزت کریں. اس کی عزت یہ ہے کہ اسے دوسرے مردوں سے چھپائیں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو پردے میں ڈھانپا اور دنیا جہاں کی عورتوں کو دیکھ کے بتایا یہ وہاں رہتی ہے، یہ وہاں رہتی ہے، یہ آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے. اس سے بھی تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ انسان اپنی نگاہوں کی جب تک حفاظت نہیں کرے گا، اپنے آپ کی پاسداری نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زیور کو اور اپنے زیورات کو ظاہر نہ کیا کرو. اگر کوئی عورت زیورات پہنی بھی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے آئے؟ اب اس میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایک بد احتیاطی کرتی ہیں. وہ بد احتیاطی یہ کرتی ہیں کہ عید کی دن آتی ہیں عید کی نماز پڑھنے ماشاءاللہ، اب عید کے دن آتی ہیں تو بن ٹن کے آ جاتی ہیں. ارے بھائی یہ تم اپنے گھر میں کرو نا، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا بننے سے سورنے سے، کوئی منع نہیں کرتا. شریعت نے کہا ہی نہیں کہ نہیں بنو نہیں سورو. شریعت نے کہا بنو، سورو، سجو، سب کچھ کرو، مگر اپنے محرم کے لیے کرو، نامحرم کے لیے نہیں کرو. اپنی خوشبو دوسروں کو نہ سونگھاؤ.
جس عورت کی خوشبو نامحرم تک پہنچتی ہے اور وہ خوشبو اس لیے تیز لگاتی ہے کہ میرے بدن سے خوشبو نکل رہی ہو، تو شیطان اس کے پیچھے لوگوں کو لگاتا ہے اور اس کی مثل اس بدکار عورت کی طرح ہوتی ہے کہ جو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تیز تیز خوشبوئیں لگاتی ہے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. لہذا عورتوں کی خوشبو کا بھی پردہ ہے، عورت کی زیب و زینت کا بھی پردہ ہے. زیب و زینت سے کوئی نہیں روکتا، سب کچھ کرو، مگر عورتوں کے درمیان کرو یا اپنے محرمین کے درمیان کرو. باہر لوگوں کے سامنے اس طرح نہ ہو، اپنے آپ کو چھپا کے آؤ، اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ آؤ. جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، ایک مناسب طریقے سے آتی ہیں کہ باہر لوگوں پر ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن عید پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں احتیاط نہیں کرتی. نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے. اپنا حسن اپنے محرمین کے لیے رکھیے، جو آپ کے محرم ہیں ان کے لیے رکھیے، نامحرم کو نہیں دکھائیے، کیونکہ یہ حسن ایک قیمتی آپ کا زیور ہے. اللہ نے اس کو بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے. وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک بیٹے تھے اسامہ بن زید، ان کو اسامہ بن محمد کہتے تھے. وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیپالک بنایا ہوا تھا. جب ان کو لیپالک بنایا ہوا تھا تو کہا یہ تمہارے لیپالک ہونے کے باوجود تمہارے بیٹے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. بیٹیاں حیات رہیں، بچے تینوں اور چاروں جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے. جب چاروں بیٹے فوت ہو گئے تو فرمایا کہ یہ جو زید ہے اس کو زید بن محمد کہنا بند کرو. یہ زید بن حارثہ، یہ اسامہ جو ہے زید بن حارثہ کا بیٹا ہے. تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا گیا. اس کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک تو زید کو زید بن محمد کہتے تھے، دوسرا اسامہ بن زید کو اسامہ بن محمد کہہ دیا کرتے تھے. دونوں ہی صورتوں میں منع کیا گیا. کہا یہ بات غلط ہے. تمہارا جو اصلی باپ ہے وہی تمہارا والد ہے، اور جو تمہارا اصلی باپ نہیں ہے، جس کے تم ایڈاپسی ہو، وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے. لہذا ولدیت ہمیشہ اپنے اوریجنل فادر کی طرف ڈائیورٹ ہونی چاہیے، اور اوریجنل جو فادر ہیں انہی کی طرف نسبت ہونی چاہیے کہ یہ ان کی اولاد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر. فرمایا کہ بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ منتقل کیا جاتا ہے، اور جو زناکار ہیں ان کے لیے پتھر ہے. لہذا ایڈاپسیز کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں ان کے اصلی والد کی طرف منسوب کیا جائے اور اس میں اپنی مرضی کا نام داخل نہ کیا جائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرما رہا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا. فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن مردوں پر اور عورتوں پر بہتان لگا دیتے ہیں بغیر اس جرم کے جو انہوں نے کیا، کوئی جرم تو کیا نہیں لیکن بہتان لگا دیا، تو یاد رکھیں انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر پہ اٹھا لیا جو ان کے اوپر گرے گا. آدمی احتیاط کہاں کرتا ہے؟ ذرا سی مخالفت ہوئی، نیکیاں بھول گئے، برائیوں پہ برائیاں، الٹی سیدھی باتیں شروع. اللہ اکبر. بہتان اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ سب کچھ کہیں جو اس کے سامنے کہنے سے اجتناب کریں. ہم ایسے ذل وجہین ہو گئے، مجھ سمیت آپ سمیت سارے حضرات، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچایا، کہ ہم ایک وقت میں ایک منٹ میں ایک بھائی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لمحے دوسرے منٹ میں اس کے لیے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بات مناسب نہیں بھائی. اگر اس کے اندر یہ بات ہے تو پھر آپ اس کی اصلاح کے لیے اس سے بات کریں، یا جس کے نظم میں ہے اس سے بات کریں. خواہ مخواہی کے بہتان لگانا، خواہ مخواہی کے الزام لگانا اور بغیر تحقیق کے وہ چلنا ہے. اللہ اکبر. محمد بن عبد الوہاب النجدی الثقفی رحمہ اللہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. ایک آدمی نے کہا بھائی بغیر باپ کی اولاد. اللہ اکبر. بغیر باپ کی اولاد. لوگوں نے کہا کہ آج تو پھڈا ہو جائے گا. امام محمد بن عبد الوہاب النجدی الثقفی نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا باپ جو ہے فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، میرا پردادا فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا. اور پھر اپنی تقریر دوبارہ جاری رکھی. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو دوران خطبہ کہا گیا ہاں بھائی تمہارے تو باپ کا بھی علم نہیں، تم ہمیں ہر چیز سے روکتے ہو. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں دیا. فرمایا میرا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا. آپ کو نسب بیان کر دیا، میرے والد ہیں اور فلاں ہیں، آپ کو علم نہیں. تو محدثین پر تان کیا جاتا تھا، ائمہ سلف پہ تان کیا جاتا تھا. انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا والد کون ہے. اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ولد الزنا قرار دیتے ہیں، ان کی تردید کی کہ بھائی یہ آپ کا جھوٹ ہے جو آپ نے سنا ہے اور آگے بڑھا دیا بغیر تحقیق کے صحیح نہیں ہوتا.
ایک آدمی کو کہا بھائی چور ہے تو خاندانی چور ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ نے کسی سے سنا چوری کی، تحقیق کی؟ ہو سکتا ہے اس کی بات جھوٹی ہو. ایک آدمی نے دوسرے پہ الزام لگایا کہ یہ خاندانی چور ہے. تو مجھے بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا جی فلاں نے بتایا. ان تک پہنچ گئے. تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے فلاں نے بتایا. ان تک پہنچ گئے. تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا فلاں نے بتایا. فلاں تک پہنچ کے کہا کہ تو نے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں میں نے سنا تھا. بھائی کس سے سنا تھا؟ بس معاشرے میں مشہور ہے. بھائی تمہیں کچھ پتا نہیں، تمہارے پاس ثبوت نہیں، تمہارے پاس گواہ نہیں. جو تم نے الزام اور بہتان لگائے اس کی سزا ہے، اس کی سزا حد قذف ہے. حد قذف یہ ہے کہ کوڑے لگیں گے، کوڑے، کہ تم نے جھوٹا الزام باندھ دیا. اور اسی طرح پاک دامن عورتوں کے بارے میں لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ بدکار ہے یہ عورت. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کی حرمت کو چیلنج کرنے والی بات ہے یہ کہ آپ نے کسی کی عزت کے تار تار کر دیا اور آپ نے بعد میں کہا کہ مجھے تو یہی سننے میں ملا تھا. آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سننے میں یہ بات ملی تھی؟ بہت احتیاط کرنی چاہیے. کسی پر بہتان نہیں باندھو، کسی پر الزام نہیں لگاؤ، کسی پہ ناحق بات نہیں کرو. ثبوت اور ایویڈنس پیش کرو اور پھر بات کرو، وگرنہ بات نہیں کرو. ہم سب کو چاہیے میرے بھائی کہ ہم اس میں احتیاط کریں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اتر رہا ہے، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل اعترافی مع اعتراف القسم کہتے ہیں. اور دلیل عقلی مع اعتراف القسم بھی اس کو مفسرین رحمہ اللہ کی زبان میں کہتے ہیں. وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو تیزی سے سمیٹ دیتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں سے کہلواؤ کہ اللہ کون ہے. خود تو بتاؤ گے وہ نہیں مانیں گے نا، ان سے کہلواؤ. پوچھا اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ بتاؤ تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. تو فرمائیے وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، میں اور تمہیں، ہم دونوں کو وہی اللہ دیتا ہے. جب ہمیں روزی اللہ دیتا ہے تو پھر ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کرنا چاہیے. ہمیں روزی اللہ دیتا ہے مگر ہم اپنے معاملات میں اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں؟ پیار سے سمجھائیے. جب فریق مخالف آ جائے تو اس کے ساتھ حجتوں کے انبار لگانے کے بجائے سائیکالوجیکل اس کے اوپر پریشر بڑھائیے. سائیکالوجیکل اس کو بتائیے کہ اللہ کون ہے اور شریعت کیا ہے اور قرآن کیا ہے اور دین کیا ہے اور شرح متین کیا ہے، تاکہ وہ اس بات کو قبول کرنے والا اور دل سے اس کو اختیار کرنے والا بن جائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کے چیلے چاٹے تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم سے گناہ کروائیں اور تمہیں جہنمی بنوا لیں. تو شیطان کی شیطانیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تعلیمات کو قبول کرے. کیسے قبول کرے؟ اس طرح قبول کرے کہ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یغضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. اللہ کہتا ہے یاد رکھیے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس آگ کو کم نہیں کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا مر جاؤ جا کے، اب ہم سے کچھ نہیں کرو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے. یہ اللہ کی طرف سے شدید ڈانٹ ہوگی کہ اللہ غصے میں ہوں گے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، مر جاؤ جا کے، کوئی تمہیں جہنم سے بچانے والا نہیں ہوگا. جب ہم گناہ گار ہوں گے اور گناہ گاروں کے ساتھ یہ عمل ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے اللہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیجیے اور اللہ ہمیں جہنم کی دہشتوں سے محفوظ فرما لیجیے اور جہنم کے کاموں سے بچنے کی کوشش فرمائیے تو پھر کامیاب ہوں گے، کیونکہ جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہر ناشکرے کو اللہ کی طرف سے شدید پکڑ میں داخل کر لیا جائے گا. لہذا جو کچھ سنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر کامل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخری دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک گزارش یہ ہے کہ آج جو مسائل سنے ہیں اس میں کچھ خواتین سے متعلق باتیں تھیں، تو بھائی خواتین کے ساتھ جو ہم سب کا رویہ ہے وہ کرخت ہے، یہ غلط ہے. دیکھیں وہ اپنے ماں کے گھر کو چھوڑ کے آپ کے نکاح میں آئی ہے، اس کے ساتھ نرمی کی ضرورت، پیار کی ضرورت، محبت کی ضرورت. اگر آپ محبت سے کسی کو سمجھائیں گے تو وہ خود بھی بدلے گی، اپنی اولاد کو بھی بدلے گی. اور اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو وہ خود بھی بگڑ جائے گی اور آپ کی اولاد کو بھی بگاڑ دے گی. کیونکہ ایک عورت 3 لوگوں کو جنت میں لے جائے گی اور 3 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. رشتے ایک ہی ہیں، اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو اور اپنے اماں ابا کو. آپ کا کام ہے کہ آپ خود کو کیسے بچائیں گے اور انہیں کیسے بچائیں گے. لہذا حکمت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بات کیا کریں اور دین کی بات پیار سے اس طرح امپلیمنٹیشن کیا کریں کہ
سامنے والے کو برا نہ لگے اور وہ اس کو پیار اور محبت سے قبول کرے. مثلا تہوار کے موقع ہیں, خواتین حجاب بناتی ہیں, تو آپ نے پیار پیار سے کہا, پیسے تو آپ نہیں دینے نا اپنے گھر والوں کو, برقع بنانے کے, حجاب بنانے کے کہا, بھائی بناؤ, لیکن ذرا کچھ ایسا بنا لینا کہ لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں. یہ پیار کی بات ہے. اور سختی کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا برقع ہوا تو میں پھاڑ دوں گا. بات دونوں ایک ہی ہے, لیکن انداز میں فرق ہے. اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے مثبت بات ہو جائے گی, اور یہی بات سختی سے کریں گے تو سامنے والا کہے گا میں تو ایسا ہی برقع بناؤں گا, آپ پھاڑ دینا. اب ضد شروع ہو گئی, لہذا ضد سے بچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مہمان جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, یہ بہت معزز ترین کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بہت بڑے اجر کو پانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا لمحہ لمحہ, منٹ منٹ بہت قیمتی ہے. تو ان سے ایک التماس ہے, ریکویسٹ ہے, گزارش ہے. اور وہ گزارش اس لیے ہے کہ ایک سوال آیا اور اس سوال کا یہ جواب ہے. وہ سوال یہ آیا کہ بھئی غایت المخلیات ہیں, بیت الخلا ہیں, ٹوائلٹس ہیں, وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, فطرت ہے, سب کو جانا ہے. اب انسان کیا کرتا ہے کہ انتظار میں وضو خانے میں بیٹھ جاتا ہے. اگر اس کو بہت عجلت ہے اور بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو اتنی عجلت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور وہاں نہ بیٹھے. جب ضرورت ہو تھوڑی دیر بعد آ جائے, خالی ہوں گے پھر آ جائے, کیونکہ اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. لمحہ لمحہ کیوں قیمتی ہے, اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. جو اعتکاف والے مرد اور خواتین ہیں, اگر وہ ایمان کے خاطر اعتکاف کر رہے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے اور انہیں جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے. لہذا وہ ایک اجر عظیم کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہر قسم کے بے مقصد اجتماع سے, بے مقصد اظہار سے خود کو بچانے کی پلیز کوشش فرمائیں تاکہ اجر جزیل حاصل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم 21 رمضان کو رات باہر گزارنے کے بعد, 21ویں شب کے بعد جب ہم اپنے معتکف میں داخل ہوتے ہیں تو ایک پردہ گرا لیتے ہیں. وہ پردہ کیوں گراتے ہیں؟ پہلے حرمین میں سہولت نہیں تھی, اب تو حرمین میں بھی باقاعدہ پردے لگا دیے جاتے ہیں اوپر, اور مسجد نبوی میں تو باقاعدہ رجسٹریشن ہو رہی ہے اور پردے لگائے جا رہے ہیں کہ آپ پردوں کے اندر بند ہو جائیں. کیوں پردے لگائے جا رہے ہیں؟ پردے کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ دنیا سے ایک رکاوٹ پیدا ہو, دنیا سے ایک اوٹک پیدا ہو. انسان سب کے سامنے اللہ کے آگے رو نہیں سکتا. اس کے اندر ایک فطری طبیعت ہے کہ وہ کہتا ہے فلاں دیکھ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پردے کے اندر بند ہو کے عبادت کرو. تو بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے یا ویسے ہی چاہتے ہوئے یا اپنی طبیعت کے مزاج کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ دیر اعتکاف میں رہیں اور کچھ دیر باہر رہیں. تو میرے بھائی, آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ باہر رہ کر عبادت کرنے کے بجائے اپنے اعتکاف کے خیمے میں عبادت کریں. یہ زیادہ پسندیدہ ہے, یہ زیادہ اجر کا باعث ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض نماز ہو رہی ہے اور اپنے خیمے میں چلے گا جی میں تو اندر ہی رہوں گا, نا, یہ نہیں ہے. کوئی دینی تربیتی ماحول چل رہا ہے, اس کے اندر نہ جائے کہ نہیں جی میں تو نہیں جاؤں گا, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے آپ نے تلاوت کرنی ہے, آپ نے نوافل پڑھنے ہیں, آپ نے دعائیں کرنی ہیں, آپ نے کچھ اور وقت لگانا ہے, تو آپ اپنے خیمے میں بند ہو کر اللہ اللہ کریں. کیوں؟ یہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ گزارش ہے, التماس ہے, ریکویسٹ ہے. اس لیے کہ جتنا آپ چھپ کے کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں اضافہ کر دیں گے. اور ہم اجر مانگنے کے لیے آئے نا, اللہ سے توبہ کرنے ہی آئے نا, اللہ سے فریاد رسی کرنے آئے نا. تو جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف بعد میں ختم ہوگا, ضمانتیں پہلے مل جائیں گی. تو اصل تو اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت مطلوب ہے. تو میں التماس کروں گا اور گزارش کروں گا اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ الرحمن ہم سب اس کے لیے احتیاط کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا, انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ کا